امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کلمے کا انکار نہ کر دے جس کلمے کو پڑھ کر کے اسلام میں دھرم ایک مسلمان آیا ہے، تب تک اسے مسلمان سے باہر نہیں کہا جا سکتا۔ نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھائی کو بھائی سے، ایک جماعت کو دوسری جماعت سے، ایک مسلک کو دوسرے مسلک سے ایسا لڑا دیا گیا کہ ہم سب بکھر کرتے رہے۔ محترم حاضرین، محترم بزرگوں، ہر انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی اپنی ذاتی زندگی ہوتی ہے اور دوسری اس کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ کچھ ذمہ داریاں اس کی اپنی ذات سے متعلق ہوتی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں اس کی سماج سے متعلق ہوتی ہیں۔ اسی کو اردو میں انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کہا جاتا ہے۔ اسلام ان دونوں زندگیوں سے بحث کرتا ہے۔ اس کے بہت سے احکام اور مسائل ہماری اپنی ذاتی اور انفرادی زندگی سے متعلق ہیں اور دوسرے بہت سے احکام و قوانین کا تعلق ہماری سماجی اور اجتماعی زندگی سے۔ ایک ملت کی حیثیت سے سارے مسلمان ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں مسلمانوں کے باہمی حقوق کا بڑا بنیادی اور تفصیلی تذکرہ کیا۔ ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان، تمام کلمہ گو، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ بھائی کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس قربت کا، نزدیکی کا، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف سے درد ہمیں بھی ہوتا ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس باہمی تعلق کو مختلف انداز میں مختلف حدیثوں میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی ایک مسلمان اپنی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یعنی متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ اسی ایک حدیث پر اگر آج سے ہم اپنا عمل شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی شخصیت میں عجیب طرح کا نکھار آیا اور اپنے آپ کو آپ مطمئن سمجھیں گے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ فقہی مسائل، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور اس میں بھی تربیت کا اور تزکیے کا پہلو نہیں، بلکہ فقہی مسائل اور خاص طور سے وہ مسائل جو مختلف مسالک کے درمیان، مکاتب فقہ کے درمیان مختلف فی تھے، جن میں اختلافات تھے، ان کی تبلیغ اور ان کی اشاعت گزشتہ کئی صدیوں سے جاری۔ یہی باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہی باتیں ہمارے علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں۔ دینی مجلسیں جہاں منعقد کی جاتی ہیں، بعض نصیحت کے لیے مجالس منعقد کی جاتی ہیں، وہاں بھی یہی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سوچنے کا یا دین پر عمل کرنے کا انداز یک طرفہ ہو گیا ہے۔
جب ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتا ہے، ایک مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اور نبی کے ساری ارشادات اور آپ کے فرامین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے، لیکن عملاً ایسا ہو نہیں رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں جب سائنس کو ترقی ہوئی اور نئی نئی چیزیں ایجاد کی جانے لگی تو چرچ اور اس کے ذمہ داروں نے بعض نئی چیزوں کی، نئی ایجادات کی مخالفت کی، اور مخالفت اتنی زیادہ آگے بڑھی کہ بعض لوگوں کو قتل تک کر دیا گیا۔ لیکن جب سائنس کا انقلاب آیا، علم کی روشنی پھیلی، تو سارے لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اب چرچ کی غلامی یا چرچ کی اجارہ داری یا چرچ کی زبردستی والی دینداری یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ چنانچہ یورپ کی نشاط ثانیہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی سماجی اور اجتماعی زندگی سے مذہب کو بے دخل کر دیا کہ اب مذہب کا یہاں کوئی کام نہیں۔ مذہب کے نام سے جتنی رسمیں ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، جو ذکر و اذکار ہیں، جو تسبیح و مناجات ہیں، یہ انسان کی اپنی ذاتی زندگی کا کام ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ لیکن اس مذہب کا سیاست سے، معیشت سے، کاروبار سے، سماج سے، تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چرچ یعنی عیسائیت چرچ کے چہار دیواری کے اندر محدود ہو کے رہ گئی۔ آج عیسائی مذہب میدان میں نہیں، وہ صرف چرچ کی چہار دیواری ہے، ایک مقدس چیز سمجھی جاتی ہے، بس مرنے دھرنے پر اس کا استعمال ہو جاتا ہے، شادی بیاہ میں کچھ تورات اور انجیل کی آیتیں پڑھ دی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ اس آسمانی مذہب کا، عیسائیت کا کوئی تعلق ان کی سماجی زندگی سے، سیاست کی زندگی سے یا معیشت کی زندگی سے نہیں۔ اسی انقلاب کا اثر اسلام پر بھی پڑا۔ عیسائیت کی طرح سے اسلام کو بھی یہ بتایا گیا یا اہل اسلام کو یقین دلایا گیا کہ اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہو تو مذہب کو الگ کرو۔ اب مذہب کا سیاست میں، معیشت میں، کاروبار میں، تجارت میں، تعلیم میں، سماجی رابطے میں، تعلقات میں اس مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت کی طرح سے مذہب اسلام کو بھی اجتماعی زندگی سے بے دخل کر دیا گیا۔ ایک بڑا کام تو یہ ہوا فکری سطح پر، اور آپ کو یہ جان کر کے حیرت ہوگی کہ مسلم عوام میں تو نہیں لیکن مسلم حکمرانوں میں، مسلمان سرمایہ داروں میں یہ فکر بہت تیزی کے ساتھ پھیلی اور لوگوں نے اس کو اپنایا۔ دوسرا جو انقلاب آیا وہ یہ کہ دنیا کو جغرافیائی حدود میں بانٹا گیا، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے۔ ہر ملک میں کہ اپنے باشندے، ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا بغیر ویزا پاسپورٹ کے۔ اگر وہ پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ کہیں جاتا بھی ہے تو محدود وقت کے لیے یا محدود دنوں کے لیے جائے گا، اس کے بعد اپنے ملک زبردستی اس کو واپس آنا پڑے گا۔ جب اسلام دنیا میں حکمراں تھا 1000 سال تک تو ایسا کوئی قانون نہیں تھا۔ ایک شخص تجارت کے لیے افغانستان جا رہا ہے، ایک شخص تجارت کے لیے سعودی عرب جا رہا ہے، ایک شخص تجارت کے لیے یورپ جا رہا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ بلکہ سید سلیمان ندوی نے تاریخ عرض القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یہ دلچسپ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جاٹ قوم، جسے عربی میں زد کہتے ہیں عرب، یہ جاٹ قوم طائف وغیرہ کے علاقوں میں موجود تھی اور تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے لوگ۔ لیکن بعد میں
جب یہ جغرافیائی سرحدیں کھینچی گئی تو ان سرحدوں کی وجہ سے کیا ہوا؟ مسلمانوں کا اخوت کا اور بھائی چارے کا جو رشتہ تھا وہ کاٹ دیا گیا۔ اب ایک ملک کا مسلمان دوسرے ملک کے مسلمان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کو لے کر کے آئے اس شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح سے ہیں، جسم کے کسی عضو کو، ہاتھ کو، پیر کو، آنکھ کو، ناک کو، دانت کو اگر تکلیف پہنچ جائے تو ساری رات سارے اعضاء بیدار رہ کر کے گزاریں گے، کسی عضو کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث پر کبھی آپ خود عمل کر کے دیکھیے، یا کم سے کم ہاتھوں پیروں سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی سوچ کو بدلیے کہ دنیا بھر کے مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں اگر وہ پریشان آ رہے ہیں تو کیا ان کی پریشانی ہمیں یاد ہے؟ کیا ان کی پریشانی کے لیے ہم کچھ سوچتے ہیں؟ کیا ان کی پریشانی کا کوئی حل ہے، یا اس پریشانی کو دور کرنے میں کوئی کردار ہم ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ساری سوچ ختم ہو۔ اس سوچ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا اور آخری نبی کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ اب قرآن مجید کا قانون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پوری دنیا میں چلے گی، لوگ سکون اور امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، دنیا امن و امان کا گہوارہ بنے گی۔ لیکن جب مذہبی کو بے دخل کر دیا گیا زندگی سے اور جغرافیائی حدود میں انسانوں کو بانٹ دیا گیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا قتل و غارت گری کے کتنے مراحل سے گزری۔ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم ثانی، اس کے بعد عراق، شام، افغانستان، الجزائر، اور ابھی حال میں یمن، فلسطین، کتنے معصوم لوگوں کا خون بہتا ہے اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی۔ دنیا کے حکمراں کیسے ہیں کہ جو ذرا بھی نہیں سوچتے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قصور کیا ہے، معصوم عورتوں کا قصور کیا ہے۔ اور دنیا نے، آپ تو جانتے ہیں، جنگ کے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ اوپر سے بمباری کر دو، زمین پر اترنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بم اگر گر جائے اسپتال پر، بم گر جائے اگر اسکول پر تو کہہ دو کہ بھول ہو گئی اور نشانہ چوک گیا۔ کوئی جواب دہی نہیں ہے دنیا میں، احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اقبال نے یہی کہا تھا کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ ابلیس نے یہ سمجھایا تھا کہ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے میں سوار۔ دنیا ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑ دی، اب دوسرے لوگ دنیا کو اپنے انداز میں جیسے چاہ رہے چلا رہے ہیں۔ تو سوچ بدلیے، فکر کیجیے۔ جب بڑی فکر ہوگی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے آپ ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم جو ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں، مسلک کے نام پر لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے روادار نہیں۔ ہمارے پاس مولوی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ فلاں کافر ہو گیا، فلاں دائرے اسلام سے خارج ہو گیا۔ ایک کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کلمے کا انکار نہ کر دے، جس کلمے کو پڑھ کر کے اسلام دھرم میں مسلمان آیا ہے، تب تک اسے اسلام سے باہر نہیں کہا جا سکتا۔ کافر، مرتد، خارج اسلام، بدعتی، فاسق، جہنمی، نہ معلوم کیا کیا کہنا ہے۔ آج بھی ان کے جو معتقدین ہیں، جو بالکل سمجھ نہیں رکھتے، آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کے کہ وہابی جسے کہتے ہیں وہ لوگ،
وہابی کہتے ہیں اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو، جماعت اسلامی والوں کو، تبلیغی جماعت والوں کو، اہل سنت والجماعت کے لوگ وہابی کہتے ہیں۔ اور وہابیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ بنا دیا لوگوں نے کہ اگر کوئی وہابی مرغا ذبح کرے، بکرا ذبح کرے، تو چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس بنیاد پر اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ یہ فتوی موجود ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی لڑائی میں کیوں نہیں پرو پا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے ہمارے دل پھٹے ہوئے، ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ بھلا بتائیے کہ جو شخص لا الہ الا محمد رسول اللہ کہتا ہو، نماز پڑھتا ہو، نبی سے محبت رکھتا ہو، آپ اپنے بنائے ہوئے چند عقائد کی وجہ سے جو اوہام و خرافات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، ان کی بنیاد پر آپ مسلمانوں کو کافر قرار دینا شروع کر دیں۔ اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو واضح تعلیمات دی، آپ نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو شخص ہماری نماز جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت کھائے، وہ مسلمان ہے۔ باریکی میں نہیں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کو حاضر و ناظر جانتا ہے کہ نہیں، ہمارے حضور نور سے پیدا ہوئے یا مٹی سے پیدا ہوئے، ہمارے حضور عالم الغیب ہیں کہ نہیں، ہمارے حضور سب کچھ جانتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کا عقیدہ آدمی نہیں رکھتا تو آدمی مسلمان ہی نہیں۔ عالم الغیب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ عالم الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے پیٹھ کے پیچھے آنے والے کل، بہت دور، جس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، وہاں کیا ہو رہا یا ہونے والا ہے یہ ہمارے نبی جانتے تھے۔ اب یہ عقیدہ کیسے کوئی مان لے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں نہیں جانتے تھے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے تو آپ جنگ ٹال دیتے، جنگ کی حکمت عملی بدل دیتے، یا احد پہاڑ کے علاوہ کوئی اور جگہ منتخب کرتے جہاں دشمنوں کو شکست دی جا سکتی تھی۔ اگر آپ نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں تو لازم آئے گا کہ نبی نے نعوذ باللہ جانتے بوجھتے مدینے کے 70 صحابہ کرام کو میدان احد میں شہید کر دیا۔ اپنے نبی پر کوئی اتنا بڑا الزام لگا سکتا ہے؟ لیکن اسے بھی عقیدے کا جز بنایا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمانی رشتہ بنایا ہے مسلمان کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، کلمے کا، یہ رشتہ سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ مستحکم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک عنوان قائم کیا ہے۔ عنوان یہ قائم کیا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز۔ 2-3 تابعین کا فتویٰ نقل کیا انہوں نے شروع میں۔ امام حسن بصری کا فتویٰ نقل کیا کہ صلوا خلف کل بر و فاجر، نماز ہر نیک اور بد کے پیچھے پڑھو۔ کیا کہا؟ نماز، آدمی نیک ہے، برا ہے، وہ برا ہے، اپنا انجام بھگتے گا، لیکن وہ نماز پڑھا رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ مسجد میں پہنچ چکے ہیں، اب آپ مسجد سے واپس نہیں جا سکتے، جماعت میں شریک ہو کر کے نماز پڑھیے۔ محلے کی مسجد میں کسی پیش امام سے آپ کا کوئی ذاتی اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف رکھیے اپنے گھر پہ، اس اختلاف کی وجہ سے آپ اپنے گھر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اسی امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھنی ہے۔ اور اپنے دل میں کوئی کباہت محسوس نہ کیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، آپ کے اخلاص کے بقدر اس کا ثواب ملے گا۔ غلط ہے فتویٰ ان علماء کا
جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ اگر دل کراہیت کرتا ہے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے تو آپ نہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں سے نکالا آپ نے یہ فتویٰ اور مسلمانوں کو سمجھا دیا؟ رفیق صاحب سے کسی کو ذاتی کوئی عناد ہے اور رفیق صاحب کو پتہ بھی نہیں کیوں عناد ہے، اب وہ رفیق صاحب کے پیچھے نماز مجبوری میں پڑھ رہا ہے۔ اب اس کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ نہیں، اگر رفیق صاحب سے کراہیت و ناپسندیدگی ہے تمہارے دل میں تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، جب کسی مولوی نے یہ بتا دیا تو نہیں پڑھے گا وہ، اور جماعت سے نماز چھوڑ دے گا۔ جماعت سے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مردوں کے لیے مسجد میں آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، بلکہ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ بعض شناسہ چہرے سب سے غائب ہیں، موجود نہیں ہے سب میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے یہاں مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور جاؤں ان لوگوں کے گھروں پہ جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنے سخت الفاظ رحمت اللہ عالمین نے بیان فرمائے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات نقل کی وہ ادھوری رہ جائے گی۔ پھر واقعہ نقل کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا۔ بلوائیوں نے مدینے کو گھیر لیا، مصر سے دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے جو اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر بیٹھے، مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، خلیفہ وقت اپنے گھر کے اندر بند ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھوایا ان سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان بلوائیوں کے خلاف تلوار اٹھائی جائے، ان کو مار کے یہاں سے بھگایا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کو ایک دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو خون سے لالا زار نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں، لیکن مدینہ منورہ میں تلوار بازی ہو، خون ریزی ہو، یہاں گلیوں میں لاشیں گریں، یہ مجھے پسند نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت نہیں دی، گھیرا تنگ ہوتا گیا۔ کئی دنوں کے بعد 2-3 لوگ دیوار پھلانگ کر کے پیچھے سے گھر میں پہنچے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اسی دوران بعض صحابہ کرام نے ان سے مسئلہ پوچھا۔ امام بخاری کی دلیل آپ دیکھیں کتنی مضبوط ہے۔ مسئلہ یہ پوچھا کہ انہوں نے تو مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، نماز وہی پڑھاتے ہیں، خطبہ وہی دیتے ہیں، ایسی صورت میں کیا ان کے خطبے میں شریک ہوں، کیا ان کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، جنت کی بشارت دنیا میں دی جا چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہتے ہیں کہ وہی تو ایک نیک کام کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اس سے اچھا کرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس نیک کام میں ان کا ساتھ دو۔ امام بخاری نے دلیل یہاں سے لی ہے، اتنے سرکش اور باغی قسم کے لوگ جو خلیفہ راشد کو قتل کرنے پر آمادہ ہیں، ان کے ساتھ بھی باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے ان کی امامت میں۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی صحت کی حیثیت ہم جانتے ہیں، تمام حدیث کی کتابوں میں ان دونوں کتابوں کی حدیث کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس حدیث کی موجودگی میں یہ مسئلہ ہمارے درمیان زیر بحث آیا کیسے؟ آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ میرے مسلک کے نہیں ہوں گے، لیکن آپ پوری محبت کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں، خطبہ جمعہ سنتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو میرے جاننے والے ہیں، چاہے وہ میرے مسلک کے نہ ہوں، فون کر کے مجھ سے مسائل معلوم کرتے ہیں، اور جو میں اپنے علم کے مطابق مسائل بتاتا ہوں اس پر الحمدللہ وہ عمل کرتے ہیں۔ میں کیسے تفریق کر سکتا ہوں اپنے سامعین کے درمیان؟ کیسے ان کو برا بھلا کہہ سکتا ہوں، یا کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی؟ یہ نماز ہونے نہ ہونے کا جو مسئلہ ہے یہ بہت خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہمارے پروفیسر فاروقی صاحب تھے، محمد مین فاروقی، لطیفہ سنایا انہوں نے، اور ان کا اپنا واقعہ
یہ جوان تھے، کسی مسجد میں گئے، نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ اہل حدیث تھے تو سینے پر ہاتھ باندھ لیا۔ ایک بزرگ جو کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اس نوجوان کی نماز دیکھ رہے تھے، جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے اپنے پاس بلایا اور کہا صاحبزادے کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا پتہ بتایا، کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے جو ابھی نماز پڑھی میں نے دیکھا یہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ یہ ذرا لطیفے باز مسلم کے آدمی تھے، کہا انہوں نے حضرت میں نے یہ نماز آپ کی خدمت میں نہیں پیش کی تھی کہ آپ کو قبول کرنے قبول نہ کرنے کا حق حاصل تھا، ہم نے تو نماز اللہ کے لیے پڑھی تھی، اللہ قبول کرے، آپ کو ہوتی ہے فیصلہ کرنے والے کی نہیں نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ اس قسم کی جتنی چیزیں ہمارے ہاں ہوئی ہیں یہ سب دینی بصیرت، اسلامی اخوت اور مسلمانوں کا عظیم منصب دنیا میں کس لیے امت مسلمہ کو برپا کیا گیا، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھائی کو بھائی سے، ایک جماعت کو دوسری جماعت سے، ایک مسلک کو دوسرے مسلک سے ایسا لڑا دیا گیا کہ ہم سب بکھر کر کے رہ گئے۔ مناظرے ہو رہے تھے، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ جب تاتاری آئے اور ہلاکوں کی تلوار چلی تو نہ کوئی حنفی بچا نہ کوئی شافعی بچا، بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹ گئیں۔ منظر ہمارے سامنے ہے۔ آج ملک کی جو صورتحال ہے اگر ہماری بصیرت اور بصارت زندہ ہے تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اتحاد کی واحد وہ راستہ ہے جو ہمیں اس مصیبت سے باہر نکال سکتا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں مت سنیے، ڈانٹیے چوراہے پر جو مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسائل جو بڑے بڑے چھیڑے جاتے ہیں آپ کے سامنے، ان مسائل کی حقیقت پبلک نہیں جانتی، عوام نہیں جانتے، ان مسائل کی حقیقت صرف علماء جانتے ہیں۔ آپ کسی عالم سے کوئی گفتگو کر سکتے ہیں لیکن عوام کے اندر ان مسائل کو زیر بحث نہ لائیے۔ عوام جانتے نہیں، عوام مسئلے کی گہرائی کو نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں تمام کافر مقتولین کی لاشیں ایک کنویں میں پھینکوا دی، اور جب لاشیں پھینکوا دی گئی تو آپ نے کھڑے ہو کر کے کنویں کی منہ پر کہا کہ دیکھا آج تم لوگوں نے تمہارا حشر کیا ہوا، پہنچ گئے تم لوگ اپنے انجام کو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن کو مخاطب کر رہے ہیں؟ یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں، یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ ایک خاص موقع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبرت و نصیحت کے لیے۔ اب آپ اسے جنرلائز کر دیں کہ ہر مردہ سنتا ہے، ہر فریادی کی فریاد سنتا ہے، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، تو آپ قیاس کرتے جائیے اور مسلمانوں کے درمیان گمراہیاں پھیلاتے جائیے۔ تو جس موقع کی جو روایت ہے، جس موقع کی جو حدیث ہے، اس میں عبرت و نصیحت کی چیز کیا ہے، اصل میں وہ قابل غور ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہر حدیث کا اپنا پس منظر ہوتا ہے، ہر حدیث کا موقع ہوتا ہے، کب کون سی بات کیسے بیان کی گئی، اس موقع سے کاٹ کر کے آپ ہر جگہ اس کو فٹ کریں گے تو لازمی طور پر آپ غلطی کریں گے اور مسائل کو غلط رخ دے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ وہ ہمیں صحیح اور سلیم فکر عطا فرمائے، ہم مسلمان متحد رہیں، اسلام کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی ہم کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان